اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پیشگوئی محمدی بیگم کے بارے میں ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند علماء پیشگوئی محمدی بیگم کو پیشگوئی کے پس منظر سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ پیشگوئی ایسے طور پر پوری ہوئی کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی ان لوگوں اور ان کے ماحول کے لوگوں نے پیشگوئی کے پورا ہونے کا اعتراف کیا۔ آپ کے اشد ترین مخالف مولوی بٹالوی صاحب نے بھی اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی تصدیق کی۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ پیشگوئی اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود سے قبل 1888 میں کی۔ اس پیشگوئی کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کا جدی خاندان اسلام مخالف سرکشیوں میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پیشگوئی ان لوگوں کے انتباہ کے لیے کروائی۔ آپ کی پیشگوئی پسر موعود 20 فروری 1886 کی اعلامی عبارت میں آپ کے ان مخالف جدی بھائیوں کے لیے بھی ایک انذار موجود ہے۔ پیشگوئی پسر موعود کی اعلامی عبارت اور اس پیشگوئی کی قدر تفصیل احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرام 9 اور 10 میں بیان کر دی گئی ہے۔ یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے پیشگوئی 20 فروری 1886 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پیشگوئی محمدی بیگم کے پس منظر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کا مخالف جدی خاندان اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادیان دارالامان کو مرجع خلائق بنانے جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قادیان کے ماحول کو پاک و صاف بنانا چاہتا تھا، اور یہ کہ اگر آپ کے جدی خاندان کے افراد اپنی اصلاح نہیں کرتے تو قادیان سے ان کے وجود کو ہی تدریجاً مٹا دیا جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جدی خاندان کے چند لوگ آریہ پنڈت لیکھ رام کے ساتھ مل کر تمام نبیوں کے خلاف حردہ سرائی کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسے خدا کے قائل نہیں ہے جو خالق کائنات اور قضاء القدر کا مالک ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے۔ آپ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے چچا زاد بھائیوں اور ماں باپ کی طرف سے دوسرے رشتہ داروں کو ہلاک کرنے والے گندے خیالات اور برے اعمال، رسوم قبیحہ، عقائد باطلہ اور بہت ساری بدعات میں غرق پایا، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نفسانی جذبات اور شہوات نفسانیہ کے غلام ہیں، نیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں اور فسادی ہیں۔ آپ مزید لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ: ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک شخص بہت بری طرح روتا ہوا میرے پاس آیا۔ مجھے اس کے رونے کو دیکھ کر بہت خوف پیدا ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کو کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اس سے بھی زیادہ، اور اس نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کے دین سے مرتد ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گندی گالی دی ہے کہ ایسی گالی اس سے پہلے میں نے کسی کافر کے منہ سے بھی نہیں سنی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں اور ایسے کلمات بولتے ہیں کہ زبان بھی ان کو نقل کرنے سے گندی ہو جائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اس دنیا کا کوئی معبود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جو مفتریوں نے کر لیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میں نے آپ کو ان کے پاس بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر اور آئندہ ان کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، اور اب توبہ کر۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام سے مرتد ہونے والے ان لوگوں نے آپ سے اپنی ذات کے بارے میں نشان کا مطالبہ کیا، اور پھر ان لوگوں کی شوخیاں پرائیویٹ مجالس سے نکل کر عام پبلک کو بھی ظاہر آلود کرنے لگیں۔ ان لوگوں نے اگست 1888 میں اخبار چشمہ نور امرتسر میں ایک نہایت زہریلا خط شائع کیا۔ ان لوگوں نے اس خط میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی ذات کے بارے میں نشان کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے بڑے زور سے لکھا کہ ہم صرف اسی نشان کو نشان قرار دیں گے جو ان کی ذات کے متعلق ہوگا۔ وہ خط سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف گالیوں سے پر تھا، اس لیے غیر مسلموں بالخصوص عیسائیوں نے اس کی بڑے وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مذکورہ اشتہار کو دیکھا تو آپ اس کے نتیجہ میں پہنچنے والے دکھ اور صدمات کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے دروازہ بند کر لیا اور شدت غم میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے۔ آپ نے آہ و بکا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ آپ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں اپنی اس دعا کے بارے میں لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ: اے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے میرے رب میری التجا سن اور اسے قبول فرما۔ یہ کب تک تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے؟ کہاں تک تیری کتاب کی تکذیب کریں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ اے حی، اے قیوم، اے مددگار خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر آپ کے ذریعہ تنبیہ کی، مگر وہ اپنی ذات میں نشان کا مطالبہ کرتے رہے، اور پھر اسلام کے خلاف ان کی سرکشیوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگوئی محمدی بیگم الہام کی۔ آپ اس الہام کی روشنی میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کی بد کرداری اور سرکشی دیکھی ہے، میں ان پر طرح طرح کی آفات ڈال کر انہیں آسمان کے نیچے نابود کر دوں گا، اور تم جلد دیکھو گے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور ہم ہر ایک بات پر قادر ہیں۔ میں ان کی عورتیں بیوہ، ان کے بچے یتیم اور ان کے گھر ویران کر ڈالوں گا، اور اس طرح وہ اپنی باتوں اور کارروائیوں کا مزہ چکھیں گے، لیکن میں انہیں یکا یک ہلاک نہیں کروں گا بلکہ تدریجاً پکڑوں گا تا انہیں رجوع اور توبہ کا موقع ملے۔ میری لعنت ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے چھوٹوں اور بڑوں پر، ان کی عورتوں اور مردوں پر، بلکہ ان کے گھر میں داخل ہونے والے مہمان پر بھی نازل ہوگی، اور ان تمام پر لعنت برسے گی، اور صرف انہی لوگوں پر رحم کیا جائے گا جو ایمان لائیں، مناسب حال عمل کریں، ان سے تعلقات منقطع کر لیں اور ان کی مجالس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ نے اس الہام کی روشنی میں اپنے ان تمام رشتہ داروں کو اپنی اصلاح کرنے کا پیغام بھجوا دیا، لیکن وہ توبہ استغفار کرنے کے بجائے سرکشی میں اور بھی بڑھنے لگے۔ ان پر کئی ایک آفات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، مگر انہوں نے ان تمام آفات کو حادثاتی واقعات قرار دیا، اور وہ لوگ اسلام اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بھی گند اگلنے لگے۔ وہ ہندو تہذیب کے زیر اثر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ یعنی طلاق شدہ بیوی سے کیوں نکاح کیا۔ ان کا یہ اعتراض بے بنیاد تھا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی کے نکاح سے اس رسم کا عملی طور پر ختم ہونا بھی دکھا دیا گیا تھا۔ یہ لوگ ہندو تہذیب کے زیر اثر اسلام میں چچا، ماموں اور خالہ وغیرہ کی لڑکی اور لڑکے کی آپس میں شادی حرام خیال کرتے تھے۔ اس طرح ان کا یہ بھی خیال تھا کہ کسی لڑکی کا رشتہ میں اپنے کسی غیر حقیقی ماموں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تعدد ازدواج کو حرام کاری سے تعبیر کرتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ لوگ تعلیمات اسلام کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اپنی اسلام دشمن سرکشیوں میں بہت بڑھ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکشیوں کو توڑنے اور ان کی اصلاح کے لیے ان پر یہ ضروری قرار دیا کہ وہ غیر حقیقی ماموں سے رشتہ نہ کرنے کی رسم کو توڑیں۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مرزا احمد بیگ کو اس کی بڑی لڑکی محمدی بیگم کے لیے جس کے آپ رشتہ میں غیر حقیقی ماموں سے رشتہ کی تحریک کریں۔ آپ اس سلسلہ میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ، اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھ سے فرمایا کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جمع نہیں کر اور ان کو کہہ دے
یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤ گے، جو اشتہار 20 فروری 1886 میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بیان کر چکا ہے کہ پیشگوئی پسر معود یا مسلم معود 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت اور پیشگوئی کی قدر تفصیل کو احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرام 9 اور 10 سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پیشگوئی میں آپ کو ایک عظیم الشان صفات کے حامل بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اس پیشگوئی میں آپ پر آپ کے جدی بھائیوں کے بارے میں بھی بعض انکشافات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدی بھائیوں کی اسلام دشمن سرکشیوں کو توڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے، ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی پسر معود یا مسلم معود کی مذکورہ بالا عبارت اس وقت کی ہے جب پیشگوئی محمدی بیگم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ کے جدی بھائیوں کی اصلاح کے لیے سوائے توبہ کے کوئی ظاہری شرط نہ رکھی گئی تھی۔ اس وقت محمدی بیگم ایک کم سن لڑکی تھی، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پیشگوئی پسر معود یا مسلم معود 20 فروری 1886 میں آپ کے جدی بھائیوں کے نام انتباہ سے بھی وہ اپنی سرکشوں سے باز نہ آئے، بلکہ وہ آریہ پنڈت لیکھ رام کی اعانت سے اپنی سرکشوں میں مزید آگے بڑھتے چلے گئے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پنڈت لیکھ رام کی اسلام دشمن سرکشیوں کو توڑنے کے لیے اس کی ہلاکت کی پیشگوئی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جدی بھائیوں کی اسلام دشمن سرکشیوں کو توڑنے کے لیے بھی ایک امتحان تجویز کیا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیشگوئی محمدی بیگم الہام کی۔ تو اس تجزیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیشگوئی محمدی بیگم آپ کے جدی بھائیوں کے بارے میں پیشگوئی 20 فروری 1886 کی عبارات کا تسلسل ہے، اور اس پیشگوئی کا مقصود بذات آپ کے جدی بھائیوں کی اصلاح تھا، نہ کہ کچھ اور۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کے خاندان کی اسلام دشمنی سرکشیوں کے ذکر میں اس پیشگوئی کی مزید وضاحت تاریخ احمدیت جلد اول بحوالہ مجموعہ اشتہارات میں اس طرح درج کی گئی ہے، یہ کہ آپ لکھتے ہیں، پہلی پیشگوئی یعنی پیشگوئی پسر معود اس زمانہ کی ہے جب کہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی، اور جب کہ یہ پیشگوئی وہ شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے 5 برس پہلے کی گئی تھی، یعنی اس زمانہ میں جب کہ اس کی یہ لڑکی 8 یا 9 برس کی تھی۔ تو اس پر نفسانی افتراء کا گمان کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی محمدی بیگم کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس پیشگوئی کے پس منظر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند علماء شرارت کی غرض سے اس پیشگوئی کو پیشگوئی کے پس منظر سے کاٹ کر اور حقائق کو مسخ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ کسی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کی کسی عبارت کو سیاق و سباق سے اٹھا کر پیش کرنا اور اس کی اپنی من پسند تشریح کرنا ظلم عظیم ہے۔ پیشگوئیوں کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ پیشگوئیوں کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، ہر پیشگوئی اصلاح سے مشروط ہوتی ہے۔ پیشگوئی میں توبہ کے الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی توبہ کی شرط مخفی ہوتی ہے۔ اس پیشگوئی کا پورے طور پر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی، مگر کیسے؟ آئندہ کے پروگرام میں اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آدرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔